بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآنی واقعات کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک بار پھر ہم بہت ہی خوبصورت اور حیرت انگیز واقعہ سنیں گے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان فرمایا۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا کہ جس نے اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اس شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر کے پورے شہر کو توڑ پھوڑ کر بالکل ویران بنا ڈالا اور بہت سے لوگوں کو قید کر دیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی طرف کوئی انسان موجود نہیں۔ درختوں پر پھل بھی پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر ان پھلوں کو کوئی توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رو پڑے اور آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ جملہ نکل پڑا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی ویرانی و بربادی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پاک اسے دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اسی غم کی کیفیت میں آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور بہت سے انگوروں کو نچوڑ کر ان کا رس نوش فرمایا اور بچے ہوئے انگور کے رس کو مشکیزے میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ آپ آرام کی نیت سے ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے۔ پھر ملک فارس کا ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے بہت سی نئی نئی عمارتیں بنائیں اور شہر میں مختلف قسم کے باغات لگا کر اس کو پہلے سے بھی زیادہ بارونق بنا دیا۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات کی حالت میں پورے 100 برس گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا شہر آباد ہے، شہر پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، لوگوں کی چہل پہل ہے، بچے کھیل رہے ہیں، مگر آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، جبکہ مشکیزے میں رکھا ہوا انگور کا رس بالکل سلامت ہے۔ آپ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں اور ساتھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی جب میں سونے لگا تو یہ شہر بھی ویران تھا اور میرا گدھا بھی سلامت تھا، تو اتنی دیر میں یہ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ آپ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے عزیر، آپ یہاں کتنا عرصہ سوتے رہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں دن بھر یہ اس سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے عزیر، بلکہ تم پورے 100 سال تک یہاں سوتے رہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے جب خود کو دیکھا تو وہ مزید حیران ہو گئے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال بھی بالکل کالے ہیں، وہی جوانی کا عالم ہے اور عمر بھی وہی 40 سال ہے۔ اسی کشمکش میں پھر غیب سے آواز آئی کہ اے عزیر، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، جبکہ تمہاری کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اب تم دیکھو ہم کس طرح اس گدھے کی ہڈیوں کو جمع کر کر دوبارہ اس پر گوشت چڑھا کر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا گدھے کی ہڈیاں اچانک جمع ہونے لگیں اور خود بخود جڑ کر گدھے کا مکمل ڈھانچہ بن گئی۔ پھر ایک ہی لمحے میں اس پر گوشت بھی چڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو اپنا وہی جملہ یاد آ گیا جو انہوں نے غم کی حالت میں کہا تھا۔ پھر آپ نے بلند آواز سے یوں کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ یوں آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ کیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ویرانے کو آباد کر دے، جس طرح اللہ پاک نے 70 سال بعد بیت المقدس کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کر دیا، اور اگر وہ چاہے تو پل بھر میں آباد شہر کو ویران کر دے کہ جس طرح بخت نصر نے بیت المقدس کو پہلے ویران کر ڈالا۔ یہاں دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے
کہ جب ایک ہی ماحول میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں، آپ کا گدھا بھی مر چکا ہے، مگر آپ کا جسم اطہر سلامت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی آب و ہوا میں کچھ مردوں کی لاشیں گل سر کر فنا ہو جائیں اور کچھ بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں؟ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس بات کی بہترین دلیل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے واقعات، احکامات اور نصیحتوں سے کامل ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة